بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالیہ میری بچپن کی دوست اور کلاس فیلو تھی۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے وہ سب کی لاڈلی تھی۔ اسے سب گھر والے بہت پیار کرتے تھے۔ عالیہ ان دنوں کالج میں پڑھتی تھی جب اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا اور اس کے ماں باپ نے فوراً ہاں کہہ دی۔ اس کی منگنی کر دی گئی اور شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد کی رکھی گئی، کیونکہ اس کے منگیتر کاشف کی چھٹی فی الحال کم تھی۔ ابھی اس کی شادی کی تاریخ طے ہوئے 2 دن ہوئے تھے کہ اس کی ماں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ان کو ہسپتال داخل کروانا پڑا۔ اس کے بعد اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہوتی گئی۔ کاشف بھی ان کے گھر اکثر آتا رہتا تھا اس کی ماں کی طبیعت پوچھنے۔ شادی میں 2 ہفتے رہ گئے تھے اور عالیہ نے شادی کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، بلکہ ہو وقت ماں کی خدمت کی، اس کی عیادت کی۔ اس عرصے میں کاشف کو عالیہ اور اس کے گھر والوں سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ جب تک وہ ان کے گھر نہ آتا اس کو چین نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن عالیہ کی ماں کی طبیعت اتنی بگڑی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عالیہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان کی شادی کی تاریخ بڑھا دی گئی۔ عالیہ ماں کی موت کے صدمے سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہتی تھی اور اب بہت کمزور دکھائی دیتی تھی۔ کاشف ایک دن عالیہ کے والد کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کو شادی کی تاریخ رکھنے بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ماحول بدلنے سے عالیہ سنبھل جائے۔ اس کے والد مان گئے اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ کاشف بہت محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا۔ اس نے عالیہ کو اتنی محبت دی کہ وہ جلد ہی سنبھل گئی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے مختصر عرصے میں محبت ہو گئی۔ کاشف جب کام سے آتا پہلے اپنے ماں باپ کے پاس کچھ دیر بیٹھتا اور پھر عالیہ کے پاس جاتا تھا۔ ایک دن وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کے والدین کو یہ بات بری لگی تو انہوں نے کاشف سے کہا، بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، اس کو سر پہ نہیں بٹھانا چاہیے۔ بیوی کی مانو گے تو وہ تمہارے سر پر چڑھ کر ناچے گی۔ کاشف پہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ عالیہ سے محبت کرتا تھا۔ ابھی شادی کو 2 سال گزرے تھے کہ کاشف کا تبادلہ ایک دوسرے شہر میں ہو گیا۔ کاشف کے تبادلے کا سن کر عالیہ بہت پریشان رہتی تھی۔ کاشف کے جانے میں 2 دن باقی تھے جب ایک دن کاشف نے عالیہ سے پریشان رہنے کی وجہ پوچھی تو وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہا، میں یہاں اکیلے کیسے رہوں گی؟ تو کاشف نے کہا، پاگل رو کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عالیہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور آخر ایک دن وہ جانے لگے۔ اس دن کاشف کے والدین نے کہا کہ عالیہ کو اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤ، ہم یہاں اکیلے ہوں گے تو ہمارا خیال کون رکھے گا؟ وہ یہ بات کاشف سے پہلے بھی کہہ چکے تھے لیکن کاشف نے ان کی اس بات پر غور نہ کیا اور عالیہ کو لے کر چلا گیا۔ عالیہ اور کاشف 6 ماہ بعد کاشف کے والدین کے گھر آتے۔ عالیہ جب بھی آتی ان کی بہت خدمت کرتی تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ لوگ والدین سے ملنے آئے تو کاشف کی امی نے ان کو بے اولادی کا طعنہ دیا اور کہا کہ 1 سال انتظار کرو، اگر پھر بھی اولاد نہ ہوئی تو ہم کاشف کی دوسری شادی کر دیں گے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بیٹے کے بچے ہو، ہماری نسل آگے بڑھے۔ عالیہ یہ سن کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کاشف بھی اس کے پیچھے آیا اور کہا کہ عالیہ رو نہیں، امی ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ عالیہ کہنے لگی، کہیں آپ سچ میں دوسری شادی تو نہیں کر لیں گے؟ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ تب کاشف نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عالیہ یہ سن کر خوش ہو گئی۔ کاشف کے دل میں بھی ہر شخص کی طرح اولاد کی خواہش تھی، اس لیے وہ بہت سے عالم اور ڈاکٹروں کے پاس گیا لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ ایک دن عالیہ کے ابو کا فون آیا کہ اس کے بھائی کی شادی ہے، اس لیے اس کو 1 ہفتہ پہلے آنا ہوگا کیونکہ ساری شاپنگ اس کو ہی کرنی ہے۔ عالیہ نے حامی بھر لی۔ اگلی صبح آفس جاتے ہوئے کاشف اس کو اپنے ابو کے گھر چھوڑ گیا اور کہا کہ وہ شادی کے دن پہنچ جائے گا۔ 2-3 دن بعد عالیہ اپنے گھر سے کچھ سامان اٹھانے آئی تو دیکھا کہ کاشف کے والدین انہی کے گھر پر آئے ہوئے ہیں۔ کاشف کا رویہ اس کو عجیب لگا لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ عالیہ نے کاشف سے کہا، میں نے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ کاشف اس کو شاپنگ پر لے گئے۔ وہاں کاشف نے ایک سوٹ اور کچھ جیولری لی۔ عالیہ خوش ہو گئی کہ یہ اس کے لیے ہے۔ عالیہ نے کہا، مجھے یہ سوٹ بہت پسند آیا۔ کاشف نے کہا، یہ سوٹ میرے ایک دوست کے لیے ہے، اس کی شادی ہے، وہ غریب ہے، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ میں لے آؤں گا۔ یہ چیزیں عالیہ خاموش ہو گئی۔ عالیہ کے بھائی شادی کے دن بھی کاشف نہ آیا، اس کے جیٹ اور جیٹھانی آئے۔ عالیہ نے کاشف کو پوچھا تو انہوں نے کہا، آج اس کے دوست کی شادی تھی، وہ کل آئے گا۔
अगले दिन आलिया ने काशिफ को बारात में देखा तो आलिया की जान में जान आ गई। बारात के बाद वो घर चला गया। वलीमे पर फिर काशिफ आया, कुछ घंटे गुजारे और फिर कहा, आलिया तुम 1 हफ़्ता और यहाँ रह लो, फिर मैं आके तुम्हें ले जाऊँगा। आलिया मान गई। आलिया के अबू को किसी ने बताया कि आपके दामाद ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली। अबू ने आलिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। 3 दिन बाद जब मैं काशिफ को फ़ोन मिला रही थी तो मेरे भाई ने आकर मुझसे फ़ोन ले लिया और बताया कि तुम्हारे शौहर ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली है। आलिया अपने आप में ना रही। आलिया के अबू ने कहा, अब फैसला तुमने करना है कि तुम तलाक लोगी या अपनी सौकन के साथ रहोगी। मैंने कहा, मैं काशिफ के साथ रहूँगी। मैंने काशिफ को फ़ोन किया और पूछा, क्या ये सच है जो मुझे मेरे घर वाले बता रहे हैं? तो उसने कहा, हाँ ये सच है, मेरे वालिदैन ने औलाद के लिए मेरी दूसरी शादी करवा दी है, लेकिन फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अगले दिन वो आलिया को ले आया। कुछ दिन बाद काशिफ ने अपना तबादला अपने वालिदैन के घर वाले शहर में करवाया। आलिया के लिए उसने वालिदैन के घर के साथ एक घर ले लिया। वो शुरू में आलिया के साथ रहता था, फिर एक दिन वालिदैन के घर गया तो 1 हफ़्ते बाद आया। उसके घर में उसकी दूसरी बीवी रहती थी। अब वो 2 दिन आलिया के घर और 1 हफ़्ता वालिदैन के घर रहता था। आलिया खामोश रहती थी। वो जब अकेली होती रोती थी और सोचती थी कि औलाद ना होना कितना बड़ा जुर्म है और उसकी सज़ा सिर्फ औरत को क्यों मिलती है, हालांकि औलाद मर्द की नसीब से होती है। जब काशिफ उसके घर आता वो खुश हो जाती और उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन वो फिर भी वालिदैन के घर चला जाता था। एक दिन आलिया के भाई का फ़ोन आया कि अबू की तबीयत ख़राब है। मैंने काशिफ से कहा तो वो मुझे घर छोड़ आया और कहा कि 2 दिन बाद लेने आएगा। 2 दिन बाद आलिया ने फ़ोन किया तो उसने कहा 3 दिन बाद आएगा। 3 दिन गुजर गए। उस बार आलिया ने फ़ोन किया तो इसका नंबर बंद था। उसके बाद आलिया को पता चला कि वो शहर छोड़कर चले गए हैं। अब उसका नंबर हमेशा बंद रहता। आलिया इतना इंतज़ार करती रही लेकिन वो फिर वापस ना आया। 30 साल गुजर गए। अब काशिफ के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। उसकी फैमिली पूरी हो गई, उसके बच्चे जवान हो गए और आलिया आज भी उसका इंतज़ार कर रही है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।